الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام محبت پیش خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گفتگو سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلاسپور اب مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. جس چہرے سے ملا ہوں وہ اپنے آپ میں بااخلاق دکھائی دیا ہے. قاری محترم قاری قرآن حضرت قاری بشیر صاحب اور ان سے پہلے ہمارے مشفق و محترم مجاہدانہ تیور میں رہنے والے حضرت علی وقار حاجی سہیل پٹیل صاحب، ان کا فون جب جاتا ہے تو میں تیار ہو جاتا ہوں کہ کوئی حکم نافذ ہوگا، مجھے اس پہ لبیک کہنا ہے. کہا مفتی صاحب آپ بلاسپور کی تاریخ دیں. سچ تو یہ ہے کہ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ چھوڑ دیں، پھر ان کا دوبارہ فون آیا تو میں نے کہا اب مناسب نہیں ہے. کہا آپ کو آنا ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، حاضر ہوتا ہوں. میں بڑے پیکر اخلاص و محبت ہیں. قاری صاحب کا ہمیشہ فون جاتا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ بلاسپور کو ایسے متحرک و فعال ملے ہیں. یہ جان کر بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ملی کہ بہت سارے ائمہ میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنا فرض منصبی صرف مصلح امامت سمجھتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مصلح امامت کے علاوہ قوم کی امامت کرنا سمجھتے ہیں، مناسب اس کو سمجھتے ہیں. انہی میں سے قاری صاحب بھی قبلہ ہیں. میں نے سنا کہ دارالقرات بھی چلاتے ہیں. شہر کے مختلف اسکول اور کالج کے طلباء آتے ہیں. 150 سے زائد طلباء ان کے پاس مستفیض ہو رہے ہیں. میں تو کہوں گا بلاسپور کے صرف اسکولی تعلیم یافتہ طلباء نہیں، ہر شخص کو ان سے فیض لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے.
بہرحال اس موضوع پہ آؤں گا، اور پھر یہ جو نونہال ہیں، مجاہد سنیت ہیں، یہ جو قافلہ ہے، اللہ ان لوگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ علماء ذوی الاحترام، شبنم کی چوٹ سے چنگاریاں پیدا کر دینے والی شخصیتیں، جلوہ گر ہیں۔ ایک چیز مجھے بہت اچھی مزید لگی کہ میں نے پٹی میں یہ دیکھا کہ انجمن فیضان مخدوم اشرف، اور اکثر افراد ہمارے رضوی برادران میں سے ہیں، بہت مزہ آیا۔ مجھے وہ دور یاد آیا کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کا دور تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور عالم ربانی کا دور تھا، مفتی اعظم ہند سرکار اور خانوادے کی دیگر عظیم شخصیات، حضور سرکار کلاں جیسی شخصیتوں کا دور تھا۔ کوئی دوریاں نہیں تھی۔ بلاسپور میں وہ دوریاں ختم ہے، اس پوسٹر سے مجھے لگا۔ میں نے چاہا پوری خطاب سے پہلے ایک منقبت سناؤں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اب چونکہ باہر مسجد سے باہر جو مجمع لگتا ہے اس کا الگ مزاج ہوتا ہے، اور اندرونی مسجد کا، داخل مسجد کا الگ مزاج ہوتا ہے، تو آپ داخل مسجد والا مزاج لے کے بیٹھیں، ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی۔ منقبت سناتا ہوں، اب پھر سناؤں گا۔ جی لگا کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ ملاحظہ کریں، تو ہے محبوب یزدانی، میرے مخدوم سمنانی۔ ملاحظہ کریں، تو ہے محبوب یزدانی، میرے مخدوم سمنانی، 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 تیرا کوئی نہیں ثانی، میرے مخدوم سمنانی، تیرا کوئی نہیں ثانی، میرے مخدوم سمنانی۔ اور یہ شعر دیکھیں، تیرے فیضان کی بارش صدا ہوتی ہے عالم میں، تیرے فیضان کی بارش صدا ہوتی ہے عالم میں، تیرے فیضان کی بارش صدا ہوتی ہے عالم میں، تیرے فیضان کی بارش صدا ہوتی ہے عالم میں، ہر سو تیری سلطانی، میرے مخدوم سمنانی، ہر سو تیری سلطانی، میرے مخدوم سمنانی۔ اور مخدوم کا دربار وہ دربار ہے کہ کوئی جائے وہاں سے خالی نہیں جاتا۔ خواجہ غریب نواز نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے کہ ولیوں کا دربار اور ولی وہ ہے جس کے یہاں آفتاب جیسی شفقت، دریا جیسی سخاوت اور زمین جیسا تواضع ہو۔ اس کی تشریح کبھی کروں گا انشاءاللہ۔
مختوم کا دربار بھی وہ دربار ہے، کوئی خالی نہیں جاتا، جیسا جنات بھوت لے کے جائے اترنا ہے اس کا، چاہے وہ ہندو جائے چاہے کوئی جائے۔ بولا ایسا کریں، شیاطین سرکشی سے باز آ جائیں اگر پی لیں، شیاطین سرکشی سے باز آ جائیں اگر پی لیں، شیاطین سرکشی سے باز آ جائیں اگر پی لیں، تمہارے نیر کا پانی میرے مخدوم سمنانی، تمہارے نیر کا پانی میرے مخدوم سمنانی۔ آپ لوگ اٹھیے گا نہیں، لاجواب خطاب کروں گا، جب خطیب اپنے سے کہہ دے لاجواب خطاب تو سمجھ جائیے ہاں یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ ہر عاشق کی یہ تمنا ہے، چاہے وہ سلسلہ رضویہ سے ہو، سلسلہ اشرفیہ سے ہو، کسی بھی سلسلے سے ہو، ملاحظہ کریں، کبھی تشریف لائے بحر نور العین میرے گھر، کبھی تشریف لائے بحر نور العین میرے گھر، کبھی تشریف لائے بحر نور العین میرے گھر، چلی جائے یہ ویرانی میرے مخدوم سمنانی، چلی جائے یہ ویرانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور ایک عاشق کی کیا تمنا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ولیوں کے مزار پہ جاتے ہیں، بریلی شریف ہو، کچھوچا شریف ہو، اجمیر شریف ہو، تو کہتے ہیں بیٹا دے دیجئے، بیٹی مل جائے، گھر بن جائے، گاڑی مل جائے، مگر حقیقت میں تمنا کیا ہونا چاہیے، وہ مقطع میں کہنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میرا نام شمس الزماں ہے، شمس تخلص میں لکھتا ہوں۔ حاجی صاحب دیکھیے گا، تصوف پسند کیا پسند کرتا ہے، سنیے، مانگتا میں بھی ہوں مگر کیا، سنیے، دکھا دیں روب انور شمس کو بھی خواب میں ایک دن، دکھا دے روب انور شمس کو بھی خواب میں ایک دن، دکھا دے روب انور شمس کو بھی خواب میں ایک دن، طفیل غوث جیلانی میرے مخدوم سمنانی، طفیل غوث جیلانی میرے مخدوم سمنانی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ چونکہ داخل مسجد بیٹھے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے پوری گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں۔ میں اس مزاج کا خطیب نہیں کہ آپ میری تقریر میں نعرہ لگائیں، واہ واہ کریں، اچھل کود کے بولتے رہیں، میں اس مزاج کا خطیب نہیں، نہ میں اس پروگرام کو، محفل کو کامیاب سمجھتا ہوں جس میں زیادہ نعرے لگیں، جس میں زیادہ واہ واہ ہو، نہیں، میں اس محفل کو کامیاب سمجھتا ہوں جس محفل میں بیٹھنے والے افراد میں سے کچھ ہی صحیح اگر یہ عہد کر لیں کہ میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا عالم بناؤں، میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا قاری قرآن بناؤں گا، اگر کچھ افراد یہ عہد کر لیں
تو میں اس جلسے کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ دیلمی کی روایت ہے، سنیے گا، کتنے لوگ بغیر سنیں گے ہاتھ اٹھا دیں، بغیر بات چیت کیے ہوئے جو سنیں گے وہی ہاتھ اٹھائیں۔ دیلمی کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، حدیث نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر مجلس کون سی ہے؟ یاد رکھیے گا، جلسے کو گھومنے پھرنے کی جگہ بنانے والے، تفریح گاہ بنانے والے وہ صوفیوں کی جماعت تھی کہ جن کے جلسے کے بازو سے اگر کوئی غیر مسلم گزر جاتا اور 5 منٹ سن لیتا تو اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ آخر کیا وجہ کہ ہمارے یہاں آج کی تاریخ میں پوری رات محفل ہوتی ہے، پوری رات جلسے ہوتے ہیں، غیر تو چھوڑیں، اپنوں کے اخلاق میں بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، تہذیب میں بدلاؤ نہیں آتا ہے، تمدن میں انقلاب نہیں آتا ہے، علم کی دنیا میں آگے بڑھ جانے کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے جلسے کو بھی تفریح گاہ بنا دی ہے، جلسے کو اسی انداز میں منائیں۔ وہ روایت سن لیجئے، میں بھول جاؤں گا، امام دیلمی نے نقل کیا کہ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر مجلس کون سی ہے اور سب سے اچھا ہم نشیں کون ہیں؟ میرے پیارے، ایسے ہی مجلس تلاش کرو اور ایسے ہی ہم نشیں کو تلاش کیا کرو۔ کہا سب سے بہتر مجلس کون سی ہے یا رسول اللہ، اور سب سے بہتر ہم نشیں کون ہے آپ کا، کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بہتر مجلس وہ ہے جس مجلس میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے، اور سب سے بہتر ہم نشیں وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سنو تو علم میں اضافہ ہو جائے، وہ سب سے بہتر ہم نشیں ہے، وہ مجلس سب سے بہتر ہے۔ اسی مزاج کے ہم لوگ ہیں اور یہی دعوت بھی دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں قرینے کے ساتھ پورے جلسے کو سماعت کیجئے، تاکہ جب اس محفل سے اٹھیں تو کل تک جو بے نمازی تھا وہ پابند نماز ہونے کا عہد کر کے جائے، کل تک جو بد اخلاق تھا وہ یہ جذبہ لے کے جائے کہ اب اپنے اخلاق میں سدھار پیدا کرنا ہے، کل تک جو اس مزاج کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے، وہ علم کی دنیا میں آگے بڑھ جانے کا شوق رکھے، اس طرح سے پورے مجلس کو سماعت کریں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں، جہاں مجھے جانا ہے میں وہاں آؤں گا، اس لیے کہ جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے آگے مقدمہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح خطاب بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، سنیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے افضل البشر، اے افضل الانبیاء، آپ کا جو اخلاق ہے وہ بڑا عظیم ہے، آپ خلق عظیم کے مسند پر فائز ہیں، خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہیں۔ میرے نبی کا جو اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے نرالا ہے، وہ عظیم اخلاق کے مسند پہ فائز ہیں۔ عشق و محبت کے امام اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی کا عشق سے لبریز ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھو، صوفیوں کی بزرگوں کے ترجمے کو اٹھا کے دیکھو، آپ خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہیں، جس کا سلیس ترجمہ کرتے ہوئے میں نے آپ تک رکھا ہے۔ اب خلق عظیم کے مسند پر حضور فائز کیسے، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ تحقیق کا طالب علم رہ چکا ہوں، اس لیے تحقیقی مزاج رکھتا ہوں۔ خلق عظیم کے مسند پر حضور فائز کیسے؟ تو قرآن کی ایک آیت پر پڑھ رہا تھا، ایک آیت پہ میری نظر رک گئی۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ سے، محبوب نبی سے، کونین کے دولہا سے، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم اقتدہ۔ اے مصطفیٰ، پہلے کے نبیوں کو جو میں نے ہدایت دی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور میرا ایک مزاج ہے کہ میں آدھی تقریر پیور عالمانہ کرتا ہوں اور آدھی تقریر عوام کو دیکھتے ہوئے، لیکن وہ بھی جاہلانہ نہیں ہوتی، وہ بھی عالمانہ ہی ہوتی ہے۔ آدھی تقریر علماء کو آموختہ سناتا ہوں اور آدھی تقریر سبق پڑھاتا ہوں مجمع کو،
پوری تقریر ان کے لیے ایسے سبق ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اے مصطفیٰ، پہلے کے نبیوں کو جو میں نے ہدایت دی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، پہلے کے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کو جو میں نے ہدایت دی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ چونکہ تحقیقی مزاج کا اور تحقیقی انداز رکھتا بھی ہوں، مفسرین کی طرف میں نے رجوع کیا کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد کیا ہے، کہ پہلے کے نبیوں کو جو آپ نے اللہ نے ہدایت دی ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ہدایت کی پیروی کریں، تو اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے خود ہی کہا، خود ہی جواب بھی دیا۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں۔ اب تو میں تفسیر پڑھنے کی دعوت بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ جو قوم قرآن کو نہیں پڑھتی ہے وہ تفسیر کیا پڑھے گی؟ لوگوں نے قرآن کو صرف شب برات کے لیے رکھ دیا ہے، لیلۃ المبارکہ کے لیے رکھ دیا ہے، دم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے مزاج میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ قرآن کا نزول، سورہ فاتحہ کا نزول، سورہ یاسین کا نزول صرف دم کرنے کے لیے ہے، اور قرآن صرف شب برات میں یا زیادہ سے زیادہ تیجے چہلم میں پڑھنے کے لیے ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے۔ نہیں صاحب، قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہر روز پڑھنے والی ہے۔ اس پر تحقیق کر کے غیر چاند پہ چلے گئے اور آپ نے گھر کے اس حصے میں رکھا جہاں مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں۔ قربان جائیے قاری صاحب پر جس نے ایک مزاج بنا، جنہوں نے ایک مزاج بنایا ہے۔ میں قوم کے ہر فرد سے کہوں گا کہ قاری صاحب سے جڑ جائیں، علم قرآن سے جڑ جائیں۔ ابھی میں اس موضوع پہ آؤں گا، آہستہ آہستہ آپ سنیے گا، لیکن میں جہاں ہوں وہیں پہلے سن لیجئے۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ تو ہدایت سے مراد کیا شریعت ہو سکتی ہے؟ مفسرین نے خود جواب دیا کہ ہدایت سے مراد شریعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرے نبی کی جو شریعت ہے وہ تمام شریعت سے جدا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور کی جو شریعت ہے وہ تمام شریعت سے جدا ہے۔ تو کیا اس آیت میں اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی، اس آیت میں ہدایت سے مراد کیا معرفت رب ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا، صوفیوں کی جماعت نے جواب دیا کہ معرفت رب بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول کے لیے تقلید لازم نہیں ہے، تقلید لازم نہیں ہے۔ تو اب اس آیت میں ہدایت سے کیا مراد ہے جس آیت میں حضور سے کہا جا رہا ہے اے میرے محبوب نبی، اے افضل البشر، اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ پہلے کے نبیوں کو جو ہدایت دی آپ اس ہدایت کی پیروی کیجئے۔ تو اس ہدایت سے ہے کیا مراد؟ معرفت رب بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول کے لیے تقلید لازم نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہو سکتی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے ان کی شریعت کو فالو کیجئے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کی جو شریعت ہے وہ تمام شریعت سے الگ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تب بات اسپشٹ ہوتی ہے، بات کلیئر ہوتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد نہ شریعت ہے نہ معرفت رب ہے، اس آیت میں ہدایت سے مراد اخلاق حسنہ ہے کہ پہلے کے نبیوں کو جو اخلاق اللہ نے دیا ہے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آدم کے اندر جو خلق پایا جاتا ہے، حضرت شیش کے اندر جو خلق پایا جاتا ہے، حضرت نوح کے اندر جو خلق پایا جاتا ہے، جو اخلاق حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے، جو حضرت ابراہیم کی اولادوں کے اندر ہے، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اندر ہے، جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے اندر ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے۔ آپ پڑھتے ہوں گے قرآن کریم، میں یہ دعوت دیتا ہوں آج کے اس خطاب سے، قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، آپ پڑھیے قرآن کریم کو۔ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے کے نبیوں میں بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو ایک ایک اخلاق سے مشہور تھے، جن کے اخلاق کی ایک ایک صفت اس کے ذات مشہور ہیں۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سخاوت کے ساتھ مشہور ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام عفت کے ساتھ مشہور ہیں، حضرت یعقوب و ایوب علیہ السلام صبر و استقامت کے ساتھ مشہور ہیں، حضرت تدریس کے ساتھ مشہور ہیں۔ پہلے کے انبیاء
کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک اخلاق کے ساتھ مشہور ہیں، یوں تو اخلاق کا مجسمہ ہے مگر شہرت ایک ایک اخلاق سے ہوئی ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اب میرے نبی سے کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے کہا جا رہا ہے، شمع بزم ہدایت سے کہا جا رہا ہے، کعبے کے بدر الدجا سے کہا جا رہا ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ سے کہا جا رہا ہے، اے مصطفیٰ پہلے کے نبیوں کے اندر جو میں نے اخلاق رکھا اس کی پیروی کیجئے۔ تو حکم الہی پر میرے نبی کا خلق عظیم کیسے؟ سنیے، حکم الہی پر ہم سب کے نبی بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، چار سازہ درد مندہ، انیس الغیبین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے جو تنہا جو علیحدہ اخلاق نبیوں میں پائے جاتے تھے، وہ سارے اخلاق کو ہم سب کے نبی نے تنہا اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ اس لیے کہا گیا اے مصطفیٰ آپ خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہیں۔ اس لیے تو صوفیوں میں صوفی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ابھی تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کا اخلاق عظیم کیسے، پھر اخلاق کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا۔ آج لمبی تقریر کرنے کے موڈ میں ہوں، میں نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا ہے، ہاں، اور اس لیے نہیں کہ بلاسپور پہلی بار آیا تو میں خطاب کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہم جیسے لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے، اور یہ بھی مزاج نہیں ہے کہ جو 1 لاکھ کے مجمع میں بات کہیں وہ 5 لوگوں کے بیچ میں نہ کہیں۔ میرا مزاج یہ ہے کہ جو 1 لاکھ کے مجمع میں بات کرتا ہوں وہی 5 لوگوں کے بیچ میں کرتا ہوں۔ ایک بڑے عظیم صوفی امام گزرے ہیں، وہ نماز پڑھاتے تھے، جمعہ میں خطاب کرتے تھے۔ ایک دیوانہ ان کا بہت دور سے مسافت طے کر کے جمعہ میں ان کا خطاب سننے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ٹریفک کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوٹ گئی اس دیوانے کی۔ جمعہ کی نماز کے بعد وہ شخص پہنچا تو روتا ہوا پہنچا۔ امام صاحب امام صوفی تھے، ہاں، اللہ کے مقدس ولی تھے۔ اس کے پاس پہنچا، ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور اس لیے رو رہا ہوں کہ ہر جمعہ آپ کا خطاب صوفیانہ جو ہوتا ہے وہ سننے آیا کرتا تھا ہر جمعہ۔ آج کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گیا اور نہیں آ پایا۔ علماء بیٹھ جائیں گے، آپ سنیے۔ آج ٹریفک میں مفتی صاحب قبلہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، نہیں آ پایا میں، تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ آج آپ کا خطاب نہیں سن پایا۔ وہ لڑکا ہوگا بھی تو کیسا لڑکا ہوگا؟ آج کچھ لوگ تو خطبہ کے ٹائم آتے ہیں، ارے ہو جانے دو امام صاحب کی تقریر۔ ائمہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ قلب و نظر صوفیانہ ہونی چاہیے، تب جا کے اس طرح کے لوگ بھی خطاب سننے آتے ہیں۔ وہ شخص آیا، کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ خطاب نہیں سن پایا۔ کہا اچھا اس لیے رو رہے ہو کہ میری تقریر نہیں سن پائے؟ کہاں حضور؟ کہا تب چلو مسجد۔ سامنے بیٹھان دیا، حاجی صاحب سنیے، ہاں سامنے بیٹھان دیا، خود ممبر پہ چڑھ گئے، اور وہ پوری تقریر جو جمعہ میں پوری مسجد سے بھری ہوئی مسجد سے خطاب کیا تھا مجمع سے، وہ پوری تقریر کو تنہائی سے ایک آدمی کے سامنے لوٹا دیا۔ اب یہ شخص اور رونے لگا پہلے سے زیادہ۔ کہا تم تو اور رونے لگو، بات کیا ہے؟ کہا حضور اب اس لیے زیادہ رو رہا ہوں کہ تنہا میری خاطر آپ نے مشقتیں اٹھائی، اور پورے آدھے گھنٹے کی تقریر جو جمعہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا وہ سارا کا سارا بیانیہ ہمارے پاس لوٹا دیا ایک آدمی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے خطاب کرتا ہے وہ 1 لاکھ کا مجمع نہیں دیکھتا، جو بات 1 لاکھ کے مجمع میں کرتا ہے وہ ایک کے سامنے کرتا ہے۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ سنیے میرے نبی کا اخلاق عظیم کیسے۔ ایک دلیل دی میں نے، دوسری دلیل سنیے۔ امام راضی لکھتے ہیں جس پرسنالٹی کو 2 پاور کے ذریعے اخلاق حاصل ہوتا ہے اس پرسنالٹی کا اخلاق عظیم ہوتا ہے۔ 2 قوت کے ذریعے، ایک قوت علمیہ ہے
اور ایک قوت عملیہ ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ جس شخصیت کو دو قوت کے ذریعے اخلاق حاصل ہوتا ہے اسی کا اخلاق عظیم ہوتا ہے۔ تو ایک قوت علمیہ اور ایک قوت عملیہ۔ اب میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق حاصل ہے وہ دو قوت کے ذریعے حاصل ہے، ایک قوت عملیہ ہے، ایک قوت علمیہ ہے۔ قوت عملیہ اسی آیت میں ہے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اور قوت علمیہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا اے محبوب علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے مصطفیٰ آپ جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا۔ ہاں اگر کسی کو ماں باپ کی عظمت کا علم نہ ہو تو ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہ معلوم ہو، اس کا علم نہ ہو تو بڑے چھوٹے کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں پیش کر سکتا۔ اگر کسی کو پڑوسی کے حقوق کا علم نہ ہو تو پھر وہ اخلاق وہاں پیش نہیں کر سکتا۔ تو اخلاق اچھا ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری بھی ہے۔ تو امام رازی نے لکھا حضور کو جو اخلاق حاصل ہے وہ دو قوت کے ذریعے ہے، ایک قوت عملیہ جو اسی آیت میں دلیل ہے انک لعلی خلق عظیم، اور ایک قوت علمیہ جس اللہ نے 5ویں پارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے مصطفیٰ آپ جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا۔ تو بلاسپور والوں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی امت میں ہے، اس نبی کی شان ایسی ہے کہ دو قوت کے ذریعے آپ کو خلق حاصل ہے، اس لیے آپ کا خلق عظیم ہے۔ اللہ نے کہا آپ خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہیں۔ نبی کا اخلاق کتنا نرالا، اب اپنے اخلاق کا اندازہ محاسبہ کر لیں گے۔ ہم اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ صرف جمع حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ہم جمع متکلم کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم محاسبہ نفس کی دعوت بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، عظیم تھا۔ ہمارا اخلاق کیسا ہے بات اس پہ آئے گی، لیکن اور سنتے چلے جائیں۔ انک لعلی خلق عظیم، ایک آخری علمی نقطہ پھر آپ کی طرف۔ انک لعلی، علماء نحو و صرف جانتے ہیں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر خطاب ہے، مراد میرے نبی ہیں، اور پھر بیچ میں علا ہے۔ علا جو بلندی بتانے کے لیے آتا ہے، جو استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی بتانے کے لیے آتا ہے پر، جس کا معنی ہے پر، اور علا کے بعد ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم، خلق عظیم بعد میں، علا بیچ میں، ان کا پہلے، تھوڑا سا علمی مزاج بنائیے، یہ بھی آپ کو دعوت ہے۔ ان کا پہلے، علا بیچ میں، خلق عظیم بعد میں۔ علا بلندی بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے حاجی سہیل پٹیل ہیں، قاری صاحب ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، یہ جو نوجوان لوگ ہیں کہ ابھی مجھے کار سے لے کے آئے، تو میرا بھائی جب کار کی ڈرائیوری کر رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو ڈرائیوری کر رہے ہیں یہ ہے سوار، کار ہو گئی سواری۔ آپ بائک چلاتے ہو، آپ ہو سوار، بائک ہو گئی سواری۔ آپ بس چلاتے ہو، بس ہو گئی سواری، آپ ہو گئے سوار۔ ٹرین چلاتے ہو، پائلٹ ہو تو آپ ہو گئے سوار، بائک ٹرین ہو گئی سواری۔ اللہ کرے آپ فلائٹ بھی اڑائیں تو آپ فلائٹ کا پائلٹ، وہ ہوتا ہے سوار، فلائٹ ہو گئی سواری۔ تو سواری پر کہوں کہ فلان رکب علی فرس، فلاں شخص سوار ہے گھوڑے پر، فلاں سوار ہے، فلان رکب علی قطار، فلاں سوار ہے گاڑی پر۔ تو علا سے پہلے فلاں، علا کے بعد قطار، علا کے بعد فرس، علا کے بعد بس، علا کے بعد موٹر سائیکل، علا کے بعد ساری سواریاں۔ علا بتاتا ہے بلندی کو، علا بتاتا ہے استعلاء کو، علا بتاتا ہے سوار ہونے کو، اور یہ بلندی ہے۔ علا کے بعد جو ہے وہ ہے سواری ہے، توجہ رہے، سواری ہے، سواری ہے، علا کے بعد جو ہے وہ ہے سواری ہے۔ تو اب سواری سوار کے تابع ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور یہ چاہ لے کہ بیچ ہائی وے پہ گاڑی روکنا ہے تو گاڑی آپ سے یہ نہ کہے گی کہ اے بندہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اے صاحب گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، تم یہاں سے کیوں گاڑی کو روک رہے ہو۔ گاڑی قطعی آپ سے نہ کہے گی یہ سواری ہے۔ سواری سوار کے تابع ہوتی ہے۔ سوار اگر چاہے گاڑی کو کھائی میں گرانا تو گاڑی بلا چونچرا گاڑی میں کھائی میں گر جائے گی، بائک گر جائے گی۔ ٹرین کو اگر اتارنا پٹری سے چاہے تو پٹری سے اتر جائے گی، فلائٹ
فلائٹ کو روکنا چاہیں تو وہ بھی سمندر میں گرا سکتے ہیں آپ. کبھی سواری آپ کو نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ سواری سوار کے تابع ہوتی ہے. سوار جہاں چاہے روک سکتا ہے، سوار چاہے جہاں چاہے بڑھا سکتا ہے. تو اس آیت میں دیکھو انکا پہلے ہے، ضمیر خطاب مصطفیٰ جان رحمت علا بیچ میں ہے، خلق عظیم بعد میں ہے. کیا پتہ چلا؟ خلق عظیم ہو گئی سواری، مصطفیٰ ہو گئے سوار. خلق عظیم ہو گئی سواری، کونین کا دولہا ہو گیا سوار. وہ خلق عظیم ہو گئی سواری، شفیع المذنبین ہو گئے سوار. خلق عظیم ہو گئی سواری، کعبے کا بدر الدجا ہو گیا سوار. خلق عظیم ہو گئی سواری، شمع بزم رسا ہدایت ہو گئے سوار. اب سواری سوار کے تابع ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فلسفہ بتا دیا کہ سن کائنات میں فقط مصطفیٰ کی ذات ہی ایسی ہے، وہ جو چاہیں کریں، جو کر دیں وہی شریعت ہے، جو چاہیں جس سے روک دیں وہی فعل برا ہے، جو کر دیں وہی فعل اچھا ہے. اب سنیے، اگر میں یہ چاہوں کہ میں بلاسپور والے شمس الزمان خان صابری کو اچھا کہیں تو ظاہر ہے کہ میں اچھا کروں گا تبھی تو آپ اچھا کہیں گے. اگر تصوف سے تعلق رکھوں تبھی تو آپ صوفی کہیں گے، اگر میرا کردار صوفیانہ ہو تبھی تو آپ صوفی کہیں گے. یعنی صوفی کہلانے کے لیے، ویسے صوفی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ صوفی کہلایا جائے، مگر ایک مثال کے طور پر کہ صوفی کہلانے کے لیے صوفیانہ عمل ضروری ہے، نیک کہلانے کے لیے نیکی ضروری ہے، نیک بخت بننے کے لیے کیا مطلب کہ ہم نیکیوں کے محتاج ہیں، محتاج. اگر یہ لاک ڈاؤن میں میرے نوجوانوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے تبھی تو آپ کہتے ہو، تبھی تو ان کے کردار کا ذکر کرتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، بچے بڑے نیک ہیں. کیا پتہ چلا انہوں نے نیکی کی تبھی جا کے آپ نیک کہہ رہے ہو. یہ اردو صحافت چینل سنتے ہو، آپ سنو گے بھی، سبسکرائب بھی کرو گے، ان کو آپ ان کی تعریف کرو گے، یہ نیکی کر رہے ہیں، اہل سنت کو کے پیغام کو اب دور دور تک پہنچاتے ہیں. کیا پتہ چلا نیک کہلانے کے لیے، اچھا بننے کے لیے ہم اچھائی کے محتاج ہیں، نیکی کے محتاج ہیں. مگر حضور کا معاملہ برعکس ہے، حضور نیکیوں کے محتاج نہیں بلکہ نیکیاں حضور کے محتاج تھیں. یا رسول اللہ آپ مجھے استعمال کر لیں، آپ مجھے استعمال کر لیں. یہ حضور کی شان ہے کہ آپ اچھائیوں کے محتاج نہیں بلکہ اچھائیاں حضور کے محتاج ہیں. حضور کا اخلاق عظیم ہے. ایسے اخلاق والے مصطفیٰ کا کیا پیغام ہے، نبی کا کیا پیغام ہے، اس پر عمل ضروری ہے، اس کو سننا بھی ضروری ہے. مثالیں آؤں گا میں، لیکن فرمان بھی سن لیں. چلو پہلے ایک دو مثال ہی رکھ دوں. یہ نبی کا اخلاق ہے. اخلاق اس روایت پہ اختلاف تو ہوا ہے مگر تقریب فہم کے لیے کہہ دوں، میرے نبی کا اخلاق دیکھ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، میرے نبی کا کردار دیکھ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے، نبی کی تعلیمات دیکھ کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا ہے، نبی کی تعلیم پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھی اس پر دھیان دینا ہے. حضور کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے. فقط ایک مثال، حالانکہ اس پر کلام کیا گیا ہے. حضور ایک گلی سے روز گزرتے تھے اور ایک عورت روز کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. اگر بلاسپور میں آپ کے بائک سے دھکا لگ جائے تو لڑائی کرو گے، مار دھار کرو گے. اگر کسی سے دھوکے سے تھوک پڑ جائے تو کیس فوجداری تک نوبت آ جاتی ہے. دھوکے سے اگر بچے کی لڑائی کسی وجہ سے ہو جائے تو اچھا خاصا محل جھوپڑی میں بدل جاتا اور وکیلوں کا، پولیس والوں کی جھوپڑی محل میں بدل جاتی ہے نا ایسا. اگر حضور کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو یہ فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، امن و امان میں انسان زندگی گزارے گا. حضور کی تعلیم کیا ہے، کردار سے دیکھو، واقعہ سے دیکھو. روز گزر رہے ہیں، روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن نہیں پھینکی. حضور نے پوچھ دیا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا اس نے نہیں پھینکا. حضور نے پوچھا کہ آج وہ کہاں ہے، آج پھینکی نہیں ہے. کیا میرے نبی کا اخلاق ہے، کہاں ہے وہ.
آج گھر میں ماں بیمار رہتی کوئی پوچھتا نہیں ہے. ماں کو تو گھر کے اس حصے میں رکھا ہے جہاں مچھر کا پورا خاندان رہتا ہے. نبی کی تعلیم ایک غیر عورت کے لیے کیسی ہے وہ دیکھو، اور کیا تعلیم ہے میرے آقا کی. کہا چلو عیادت کرنے پہنچ گئے. ماں کی عیادت نہ کرتے ہو؟ حضور دیکھو اخلاق، حضور کا اخلاق کیسا ہے. عیادت کرنے پہنچ گئے اور پھر اس کو شفا بھی ملی. میں ڈوب گیا تحقیق میں کہ کیا وجہ تھی. روز کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. نبی چاہتے تو اپنا راستہ بدل لیتے. بلاسپور کا کوئی بااخلاق شخص ہو تو اگر کوئی شخص گالی دے، کوئی شخص کچھ کرے، کوئی شخص کوڑا کرکٹ پھینک دے تو ایک دن کچھ نہیں بولے گا، 2 دن کچھ نہیں بولے گا، تیسرے دن اپنا راستہ تو چینج کر دے گا نا کہ جھگڑا نہیں کروں گا، لیکن راستہ ضرور چینج کرے گا. بلاسپور والوں، میرے نبی نے راستہ کیوں نہیں چینج کیا؟ وہ جا ہی رہے ہیں اسی راستے سے. صوفیوں کے مجلس میں جب بیٹھو گے، علماء کے مجلس میں جب بیٹھو گے تو یہ جواب ملے گا کہ سنو، جب تحقیق میں ڈوبو گے تو عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، شمس الزمان سنو، میرا محبوب اپنا راستہ بدلنے نہیں، وہ تو غیروں کا راستہ بدلنے گیا ہے. وہ تو غیروں کا راستہ بدلنے گیا ہے. کیا حضور سے زیادہ کسی کو عقل ہے اس کائنات میں؟ نہیں. سن لیجئے کہ نبی سے زیادہ اس دھرتی پر نہ کسی کے پاس علم ہے، نہ کسی کے پاس سخاوت ہے، نہ کسی کے پاس اخلاق ہے. نبی سے زیادہ نہ کوئی خوبصورت ہے، نہ کسی کے پاس علمی لیاقت و صلاحیت ہے، نہ کوئی کسی نہیں. ارے کسی صوفی نے، عظیم صوفی نے کیا ہی خوبصورت بات کہہ دی، لا یمکن السما کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر میں کہتا ہوں سن، اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی ذات معتبر ہے، مستند ہے، معقر ہے، ہمارے نبی کی ذات ہے. تبھی تو بریلی سے عشق و محبت کے معاملے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. وہ نبی ہے جو سب سے لاجواب ہے، اس کا کردار بھی لاجواب ہے. تو کوئی اس سے بڑا عالم نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں، ٹھیک اسی طرح سے نبی سے بڑا کوئی عقل مند بھی نہیں ہے اس کائنات میں. تو راستہ میرے نبی نے کیوں نہیں چینج کیا؟ اس لیے چینج نہیں کیا کہ میرا نبی اپنا راستہ بدلنے نہیں، وہ تو غیروں کا راستہ بدلنے گیا ہے. حضور کی امت کا اخلاق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے غیر بھی ثبوت دے دے کہ محمد عربی کا ماننے والا ہے. اب سنیے تو غیر کے ساتھ، پیڑ پودے کے ساتھ نبی کا اخلاق کیسا ہے. ایک روایت سناتا ہوں حضرت ابو سعید خدری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ جب میں مسجد میں ممبر نہیں بنا تھا نا، مسجد میں ممبر نہیں بنا تھا تب کی بات ہے. انصار میں سے کسی صحابہ یا صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے دیں تو میں ممبر بنا دوں. حضور نے کہا ٹھیک. حضور نے کہا ٹھیک ہے، ممبر بنایا گیا. اس وقت تک حضور ایک سوکھے کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. سوکھے پہ دھیان دیجیے گا، سوکھے درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا حضور ممبر پہ اس جمعہ کو آئے خطبہ دینے تو وہ سوکھا درخت رونے لگا. سوکھا تھا، رونے کیسے لگا؟ اب نبی کا اخلاق دیکھ، میرا نبی پیڑ کو بھی مایوس نہیں کرتا، درخت کو بھی مایوس نہیں کرتا. روایت بتاتی ہے ممبر سے اترے، کھجور کے درخت کے پاس چلے گئے اور اپنا دست شفقت پھیر دیا. حضور کا دست شفقت یہ بھی ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اگر سننا ہو تو یوٹیوب پہ میرا نام سرچ کر کے سن سکتے ہیں. پھیر دیا، پھر آ گئے، پھر درخت رونے لگا. اب حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ بیل کی طرح بھکاسی پار پار کے رونے لگا. امام حسن بصری نے بھی نقل کیا ہے اس کو، رونے لگا. اب حضور پھر سے گئے، ممبر چھوڑ کے کہا اس درخت سے کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے بھی جنت میں اگا ڈالوں؟ یہ نبی کا اخلاق ہے.
اور یہ یہاں سے قانون بھی مل گیا کہ نبی کو کس طرح سے اللہ نے پاور دیا ہے کہ ایک سوکھے درخت کو جنت عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے تو امام حسن بصری نے، صوفیوں کے عظیم امام نے کہا سنو کہ جب ایک سوکھا درخت اللہ کے محبوب کے یاد میں روئے گڑ گڑائے تو اللہ کا نبی اسے جنت دے رہا ہے۔ ہم تو نبی کی امت میں ہیں، اشرف المخلوقات میں ہیں، اگر ہم نبی کی محبت میں روئیں گے، اگر ہم نبی کے عشق میں روئیں گے تو کیا آپ کو تمہیں نہیں لگتا کہ جب نبی ایک درخت کو جنت دے رہے ہیں تو کیا ہمیں جنت نہیں دے گا؟ ہاں جنت دے گا، مگر اس درخت سے سبق حاصل کرنا ہے کہ وہ نبی سے کس طرح محبت کر رہا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اپنے نبی سے محبت کرنا ہے۔ اب اس درخت میں جان کیسے آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو زندہ کیا تھا تو نبی حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، مگر اس کے اندر سننے کی طاقت پہلے ہی سے تھی، احساس کی طاقت پہلے ہی سے تھی، روح نکل گئی تھی، لوٹی روح تب پھر سے ساری چیزیں آ گئی۔ مگر میرے آقا نے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے ویوہار تہذیب و تمدن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جس کے اندر زندگی ڈالی اس کے اندر شعور پہلے سے نہ تھا، احساس کی طاقت پہلے سے نہ تھی، جاننے کی طاقت پہلے سے نہ تھی۔ اثر نو، چاہے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہو، چاہے یہ پیر ہو، اثر نو میرے نبی نے اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ پیڑ کے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ اکبر! آپ کو کیا تعلیم ملی؟ ہمیں کیا تعلیم ملی؟ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الایمان افضل، کون سا ایمان سب سے افضل ہے؟ کہا الخلق الحسن، سب سے اچھا اخلاق۔ سب سے اچھا آج کے تاریخ میں یہ اہم موضوع ہے کہ جس کے پاس خلق حسن کی دولت آ گئی، اچھے اخلاق کی دولت آ گئی، تو اچھے اخلاق میں سب سے پہلے عبادت ہے۔ عبادت اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف پیار سے بات کرنا۔ اگر جس کے پاس اچھا اخلاق آ گیا وہ تعلیم پہ دھیان دے گا، وہ پڑھائی پہ دھیان دے گا، ایجوکیشن پہ دھیان دے گا، وہ مطالعے پہ دھیان دے گا، وہ زمانے میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اخلاق کی دولت آ گئی اس لیے کہ وہ سنے گا نا نبی نے کیا کہا ہے۔ نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، نبی کی تعلیم پر عمل کرے گا۔ نبی نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ودرہما۔ جب نبی کے اخلاق کو فالو کرے گا تو نبی کی تعلیمات پہ توجہ دے گا۔ حضور نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جب حتی یرجع، جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جب تک گھر نہیں لوٹتا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جب اخلاق بہتر کرے گا تو ظاہر ہے وہ پڑھائی بھی بڑھیا کرے گا، بہتر بھی کرے گا۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ صرف علم قرآن کو، علم حدیث کو ہی علم دین کہہ دیا ہے، کہا یہی علم دین ہے، بس یہی پڑھو۔ علم دین کیا ہے سنیے صوفیوں کی زبان میں، رہنے دیجیے، صوفیوں کی زبان میں علم دین کیا ہے؟ علماء کے پاس آئیے گا، بیٹھیے گا، قاری صاحب کے پاس کہیں گے اقرا باسم ربک الذی خلق، توجہ دیجیے گا، اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اقرا ایجوکیشن، پڑھائی۔ افسوس ہے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا وہی تعلیم میں پیچھے ہے۔ جب پیچھے تو ایک بات سن لیجیے، پھر اس نقطے کی طرف آؤں گا۔ 2011 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ جو پیش کی گئی تھی وہ سناؤں آپ کو۔ منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ ایک شخص کو متعین کیا، کمیٹی تشکیل دی، سچر کمیٹی کہتے ہیں۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے، سماجی صورتحال کیا ہے، ثقافتی صورتحال کیا ہے، اس کا سروے کر کے لے کے آؤ۔ نوجوانوں اور میرے چاچاؤ غور سے سنیے گا، سروے کر کے لے کے آؤ۔ وہ جب 2011 میں سروے کر کے آیا، اس نے رپورٹ پیش کی تو ذرا خون کے آنسو سے سنیے گا۔
آپ سینہ تان کے چلتے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال تعلیمی کیا ہے وہ میں نے وہ سرچ کر کے لے کے آیا ہوں، سروے کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا تھا پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں نا، ہندوستان سے لے کے پوری دنیا میں صرف اور صرف 60% پڑھے لکھے ہیں، باقی 40% جاہل ہیں۔ نعرہ لگائیے گا کوئی؟ اب نعرہ لگائیے گا؟ نعرے بازی پہ دھیان کم دو صاحب، پڑھنے لکھنے پہ خوب دھیان دو۔ جب پڑھائی اعلیٰ معیار کی آئے گی تو نعرے کا استعمال کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ شوق پیدا کریں، قاری صاحب سے جڑ جائیں، علماء سے جڑ جائیں۔ علم کیا ہے وہ آؤں گا، لیکن پہلے یہ بات مجھے یاد آ گئی، سنا ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا 40% جاہل ہے، اور جو 60% پڑھے لکھے ہیں نا، تو یہ مت سوچئے کہ سب ہائی فائی تعلیم یافتہ ہیں، کوالیفائی ہے سب۔ کہا نہیں، صرف اس میں 4.4 ہی ایسے ہیں مسلمان جو ہائی فائی اسکول میں پڑھتے ہیں، ہائی فائی تعلیم لیتے ہیں، ہائی کوالیفائی ہیں، باقی سب بیسک جانتے ہیں۔ کہا ہندوستان کا سروے سن لیجئے۔ ہندوستان کا سروے کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے ہر کمیونٹی کے لوگوں کا سروے کیا ہے، چاہے جین ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کا میں نے سروے کیا۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ خارج مسجد انداز کچھ اور ہوتا ہے، داخل مسجد کچھ اور انداز ہوتا ہے، ادب میں شامل ہے۔ کہا میں نے سب سروے کیا، ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں چاہے جس مذہب کے بھی ہو، کہا صرف اور صرف 65% پڑھے لکھے ہیں، اور اس 65% میں سب سے زیادہ پڑھنے لکھنے کی جو فیصدی ہے وہ کس کی ہے؟ کہا ہندوستان میں سب سے زیادہ جین برادری کے لوگ ہیں جو 94% پڑھے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 94% پڑھے لکھے۔ اس نے کہا دوسرے نمبر پر عیسائی کا آتا ہے، عیسائی 80% پڑھے لکھے ہیں، بدھسٹ 72% پڑھے لکھے ہیں، اور ہندو برادری کے لوگ 65% پڑھے لکھے ہیں۔ اس نے کہا سب سے کم اگر فیصدی کسی کی ہے تو اس نے کہا تھا مسلمانوں کی ہے، مسلمان صرف 59% پڑھے لکھے ہیں، باقی سب جاہل ہیں۔ کہا اس میں بھی صرف 4.4 ہی ہیں جو ہائی فائی تعلیم یافتہ ہیں، بڑے بڑے اسکول اور کالج، باقی سب بیسک جانتے ہیں۔ اس کا سروے کر لیجئے، یہ تو شہر ہے الحمدللہ، گاؤں دیہات میں جائیے، اکثر لوگوں کے مزاج میں یہ رہتا ہے بیٹا میرا انٹر کرے گا، میں جری کے کام میں بھیج دوں گا، بینک کے کام میں بھیج دوں گا، تاکہ ہوٹل کے کام میں بھیج دوں گا، سعودی بھیج دوں گا تاکہ وہ کما کے کھلائے۔ لوگوں ہائی فائی تعلیم دلاؤ، بچے کو خوب پڑھاؤ، پیچھے مت ہٹو۔ نبی کی تعلیم ہے، ابھی میں اس پر سناؤں گا، پیچھے مت اٹھاؤ، خوب پڑھاؤ۔ ابھی رپورٹ سن لیجئے۔ کہا اگر مسلمان یہ سوچے کہ مسلمان اسکولی دنیا میں نہیں، وہ مذہبی دنیا میں آگے پڑھنے میں، تو اس نے کہا اس کی بھی رپورٹ سن لیجئے، مذہبی دنیا میں بھی مسلمان صرف 4.4 ہی پڑھے لکھے ہیں، ہائی فائی۔ کوئی مفتی ہے، کوئی قاری قرآن ہے، باقی اکثر تو ناظرہ پڑھنے والے ہیں۔ ناظرہ پڑھ لیا، 2 پارہ پڑھ لیا، 2 بار دور کر لیا، 1/4 اردو تعمیر ادب پڑھ لیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے پورا اسلام سمجھ لیا ہے۔ یہی نصاب ہے کہ اب اکثر لوگ بیسک جانتے ہیں۔ یہ مت سوچے مذہبی تعلیم میں آگے ہیں، ارے کوئی عالم و مفتی ہے۔ اس نے کہا تھا سنو، رپورٹ میں کہا تھا مسلمان کہیں تو پڑھنے لکھنے کے معاملے میں دلیل سے بدتر ہے۔ ارے اسی پر تو علماء نے توجہ دی، دانشوروں نے توجہ دی، اور جو خواب غفلت میں ہے ان سے میں کہوں گا کہ بیدار ہو جائیں، سمجھے نشیب و فراز کو۔ جب تک تعلیم پر، حضور کے اخلاق پر، فرامین پہ عمل نہیں کیا جائے گا، نہ کروایا جائے گا، اس پر توجہ نہیں دی جائے گی، تو آج تو سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مزید خون کے آنسو رونا پڑے گا، مزید خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ وراثت کا حق مکمل طریقے سے ادا کریں، اور اس معاملے میں مشقت تو ہے ہی ہے۔ امام مالک نے بہت پیاری بات کہی، امام مالک نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو حاصل کرنے میں مشقت اور پریشانی کی لذت حاصل نہ کرے، لذت نہ چکھے، گویا کہ اس نے کیا پڑھائی کی ہے؟ ہے وراثت کا حق ادا کرنا ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو جب اب دیتے ہوئے کہا سنو،
ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا اور خلق کو مطلق رکھا. یہ نہیں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، ہواؤں کو بنایا ہے، شمس و قمر کو بنایا ہے، چراغ کو بنایا ہے، کائنات کی ہر چیز کو بنایا. نہیں، مطلق رکھا، مطلق رکھ کے بتا دیا. اگر زمین کو پیدا کیا ایسا کہتا تو لوگ یہ کہتے کہ صرف زمین کا علم حاصل کرو. اگر صرف فلک کو پیدا کرتا یہ کہتا تو لوگ یہ کہتے علم فلکیات ہی حاصل کرو. اللہ نے خلق کو مطلق رکھ کے بتا دیا، بندو کائنات کی ہر چیز کو میں نے پیدا کیا اور اس ایجوکیشن کو کائنات کی ہر چیز سے جوڑ دیا. کیا مطلب کہ تمہیں ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے. اس علم کے نظام کو تنگ مت کرو، اس کو وسیع رکھو. کائنات کی ہر چیز کے ساتھ، چاہے شمس و قمر ہو، چاہے پیڑ پودے ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے طبیعیات ہو، چاہے سیاسیات ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے سائنس ہو، کوئی جغرافی ہو، میتھ ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کا علم ہے. اس اقرا کو سے جوڑا گیا ہے. تو مسلمانوں تمہیں ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے، مگر وہیں ساتھ ساتھ سمت بھی متعین کر دی اور اس کو اقرا کو اس میں ربک کے ساتھ بھی جوڑ دیا. پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس میں ربک کو جوڑا گیا، رب کے نام کو جوڑا گیا. یہ فلسفہ صوفیوں کی مجلس میں بیٹھو گے، علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو سمجھائیں گے. اس اقرا کو اس میں ربک کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا، رب کے نام کے ساتھ پڑھیے کہ تعلیمی نصاب تو بہت وسیع ہے، لیکن یاد رکھ وہی تعلیم مفید ہے، وہی ایجوکیشن مفید ہے جو اللہ کے اسم کے ساتھ شروع ہے، جو رب کی معرفت کے لیے ہے، حضور کی معرفت کے لیے ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے. وہی علم مفید ہے، وہی علم زیادہ تر علماء دیتے ہیں. بہت خوش ہوا قاری صاحب کو سن کر مفتیان کرام کو کہ اسکولی طلباء کو بھی رکھتے ہیں کچھ بھی پڑھو مگر نیت، انما الاعمال بالنیات. فقہا نے وہاں سے قاعدہ نکال لیا الامور بمقاصدہا. حسن عمل کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ہر علم کو معرفت رب سے جوڑ دو. اس لیے خوب پڑھو، ایک مشن متعین کرو، مجھے اس منزل پہ جانا ہے. ہائی فائی تعلیم لینا چاہیے. اور یہ کیا سوچ لیا لوگوں نے کہ میں اپنے اسی بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا جو 30 پارہ کر سکے. میں دعوت دے کے جا رہا ہوں، سنیے، آپ کے پاس اگر 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا کو عالم حافظ ضرور بنائیے. اگر زیادہ خوف الہی اپنے اندر ہے، چونکہ اللہ نے کیا کہا، خوف الہی بھی اتنا ہی ہو جتنی تمہاری استطاعت ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے اگر تم کچھ اور سوچ لو تو ٹھیک ہے، تو 3 بیٹا ہے تو ایک بیٹا کو عالم بناؤ. یہ جب بن جائیں گے تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں، زیادہ راہ ہیں. اس لیے کہ ایک میرے دوست تھے، اپنے بچے کو اسکول میں رکھا، ایک بچے کو اسکول میں، ایک بچے کو مدرسے میں. 4 سال کے بعد دونوں بچے کا انٹرویو لیا. کہا بیٹا اسکول میں پڑھے ہو نا، میں نے تمہارے یونیفارم کا خرچہ اٹھایا، میں نے تمہارے کتابوں کا خرچہ اٹھایا، میں نے تمہارے بکس کا خرچہ اٹھایا، میں نے تمہارے اسکول فیس کا خرچہ اٹھایا، وین گاڑی کا وین کا خرچہ اٹھایا. بتا تم نے 4 سال میں دیا کیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا، میرے پاپا میں نے 4 سال میں کیٹ بولنا میں جان گیا، ریٹ بولنا جان گیا، بال بولنا جان گیا، اسمال بولنا جان گیا. 4 سال میں فقط یہی جانا ہوں، نرسری LKG UKG سے 1 تک آیا، یہی جانا ہوں، 4 سال میں اور کچھ نہیں. اس باپ نے اپنے اس بیٹے کی طرف رخ کیا جس کو مدرسے میں بھیجا تھا، ایسے اساتذہ کے پاس بھیجا تھا. بیٹا بتا تو بھی پڑھا 4 سال مدرسے میں، مگر تو نے کیا دیا ہے؟ کہا اس بیٹے نے، اے میرے والد ماجی 4 سال میں حفظ قرآن کر کے لوٹا ہوں، قرأت قرآن کر کے لوٹا ہوں. اے میرے مولا باپا، میرے علی مولا مشکل کشا نے فاتح خیبر شکن علی مشکل کشا علیہ السلام نے روایت پیش کی ہے. میرے نبی نے، کونین کے دولہا نے کہا کہ جو بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اگر اس کے گھر میں اس کے ماں باپ اپنے کردار کی وجہ سے جہنمی ہو گئے ہوں گے تو اللہ اس حفظ قرآن کی برکت سے اس جہنمی باپ کو جنت دے دیتا ہے. تو اے میرے والد 4 سال میں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے
ہے کہ آپ اگر جہنم میں جائیں گے تو میری وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیے گا۔ تو مدرسے سے تعلق بحال رکھو۔ یاد رکھو جس علاقے محلے میں مدرسہ نہیں وہ علاقہ محلہ برباد ہو گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں پھر سے وہ دور شروع کیا جائے کہ ہر مسجد میں ایک مکتب ہوتا تھا، پھر سے وہ دور شروع کیا جائے، اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بچے بے راہ ہو رہے ہیں۔ یہ نوجوان اس پر تو شکر مولا ہم ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیندار لوگ ہیں، مزید دیندار ہو جاؤ، مکتب پھر سے کھولے جائیں، تعلیم پہ فوکس کیا جائے۔ اور ایسا نہیں کہ اسکول میں مت پڑھو، ہم نے اس کا رد نہیں کرتے، اسکول میں پڑھو، ہائی فائی تعلیم حاصل کرو، مگر شرط یہ ہے کہ اس علم کو معرفت رب سے جوڑ دو، رب کی معرفت سے جوڑ دو، حوصلے پست پیدا کرو، حوصلے بلند رکھو، حوصلے بلند رکھو۔ تو یہ علم ہے، چاہے جو بھی علم ہو، علم ہے، اس علم میں حاصل کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے تو جب تک گھر نہیں لوٹ جاتا اللہ کی راہ میں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ اساتذہ کے پاس، امام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں، شیخ کے پاس جاتے ہیں، صوفیوں کی مجلس کی طرف رخ کرتے ہیں، گویا کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور صوفیوں کی تو بڑی فضیلت آئی ہے صاحب، صوفیوں کا مجمع تو ایسا ہے کہ امام حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا سنو، صوفیوں کے مجمع میں بیٹھا کرو، اس لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کی نہ بھی نیت کرتا ہے تو وہ شخص بھی علم حاصل کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ کہ صوفیوں کے مجمع میں جب کسی تصوف کی پیچیدہ باریکی پردے کو کھولا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول جب ہوتا ہے، جب کوئی فقیہ کسی مسئلے کو سمجھاتا ہے، تحقیق سے پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے تو اس مجمع میں جتنے بیٹھے رہتے ہیں علم حاصل کرنے والے وہ بھی، اور جس نے علم حاصل کرنے کی نیت نہ کی ہے وہ بھی اس میں اس رحمت کے بارش میں نہا لیتا ہے۔ اس لیے وقت نکالا کرو علماء صوفیہ کی مجمع میں بیٹھنے کے لیے، اور وہ جب حاصل کرو گے تو اللہ کی راہ میں ہو۔ تو اللہ کی راہ میں رہنے والا، اس کا مطلب یہ کہ ہر پل ہر لمحہ اس کی عبادت میں شامل ہے۔ تو حضور کے پاس آیا، کہا حضور سب سے بہتر اخلاق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے ایون ایمان افضل، کون سا ایمان سب سے افضل ہے؟ آقا نے فرمایا الخلق الحسن، اچھا اخلاق۔ کون کون یہاں پہ جنت میں جائے گا؟ ہاتھ اٹھائے بھیا، ہاتھ اٹھائے بھیا، سب جنت میں جائیں گے؟ شوق سب کو ہے جنت میں جانے کا، ہے نا؟ کسی مجمع میں جلسے میں جائیں تو بڑے نعرے بھی لگتے ہیں، ہم تو جنتی ہیں بھائیا، ہم تو رضوی سلسلے سے مرید ہو گئے، ہم تو اشرفی سلسلے سے مرید ہو گئے، ہم تو تیغی سلسلے سے مرید ہو گئے، ہم تو یاسینی سلسلے سے مرید ہو گئے، ہم تو اس سے مرید ہو گئے، اس سے مرید ہو گئے۔ ہم تو جنتی ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اخلاق میرا کیسا بھی بدتر ہو، ہم تو اب سلسلے سے مرید ہو گئے نا، وہ کوئی ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کی۔ اتنی آسان نہیں جنت جتنی آسان جنت سمجھ رکھے ہو۔ ہاں، صوفیوں کا تو معاملہ ایسا تھا، وہ یہ کہتے تھے وما ہم بمومنین، پتہ نہیں حشر میں میرا شمار مومنوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کا اخلاق ایسا تھا، اللہ سے ربط اتنے مضبوط تھے کہ وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں حشر میں شمار میرا مومنوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج دن بھر میں 100 گناہ کرنے والے ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جنت میں، کس منہ سے جنت میں جائیں گے صاحب؟ صوفیوں کے امام نے بڑی پیاری بات کہی، امام غزالی نے کہا 4 چیزوں کا دعویٰ 4 چیزوں کے بغیر جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یہ سب تعلیمات مصطفیٰ ہے، صوفیوں نے اسی کو پھیلایا جو حضور کی تعلیم ہے۔ کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور گناہ سے نہیں بچتا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں جہنم میں نہیں جانے والا اور نیکی نہ کرے، اس کی بھی محبت جھوٹی ہے، اس کا بھی دعویٰ جھوٹا ہے۔ کہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان علماء پہ لب کشائی کرے
صوفیہ پہ لعن طعن کرے، علماء صوفیہ کو خلاف بولے، تو یاد رکھو اس کی بھی محبت جھوٹی ہے۔ اب کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، برائیوں سے نہ بچے، امام غزالی نے کہا اس کی بھی محبت جھوٹی ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ ہماری محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ صرف آپ سے نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شمس الزمان خان صابری، یہ تقریر پہلے تمہارے لیے ہے، بعد میں قوم کے لیے ہے۔ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہ صوفیوں کا حال تھا، ان کا کردار تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم تو آسانی سے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ صوفیوں کی تاریخ پڑھیں آپ، حضور کی تعلیم کو، حضور کے اخلاق پہ بات کر رہا تھا، میرے نبی نے اخلاق کے تعلق سے کیا ہی پیاری بات کہی، کہا جنت میں جاؤ گے نا، کہا میزان عمل پر اسی کا پلہ بھاری ہوگا جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہوگی۔ تو ماں باپ کو گالیاں دینے والے، پڑوسیوں کو برا بھلا کہنے والے، بڑوں کا احترام نہ کرنے والے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنے والے، علماء کی عزت نہ کرنے والے، یہ سن لیں، شراب پینے والے، تاڑی پینے والے، سود خوری کرنے والے، جوا کھیلنے والے، سماج میں غلط ماحول پھیلانے والے، یہ سن لو اگر میزان عمل پر، میزان پہ کوئی چیز پلے کو بھاری کرے گی تو وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب تم نبی کے تعلیمات پر عمل کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہی شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے بڑھیا ہوگا۔ نبی سے زیادہ کون ہے اس کائنات میں؟ کیا ان سے بڑا بھی کوئی صوفی ہے؟ آج کل کچھ نام نہاد بھی صوفی نکلے ہیں۔ ہاں، ان سے بڑا بھی کوئی صوفی ہے؟ امام حسن بصری سے بھی بڑا کوئی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیر اس وقت نکالو جب میں نماز میں جاؤں۔ یہ عالم ہے صاحب، آج کس چادر میں ہم لپٹے سوئے ہوئے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب آئینہ میرے نبی ہم بھی آئینہ دیکھتے ہیں، آپ بھی آئینہ دیکھتے ہیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ حضور آئینہ دیکھتے تو کیا کہتے؟ اے اللہ، جس طرح تو نے میرے ظاہر کو اچھا کیا اسی طرح تو میرے باطن کو بھی اچھا کر دے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں۔ کہا جس طرح اے اللہ میرے نبی کی تعلیم دیکھو۔ آقا کریم فرماتے ہیں آئینہ دیکھتے ہو کہتے ہیں یار اے میرے مولا، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، جس طرح تو نے میرے ظاہر کو اچھا کیا ہے اسی طرح تو میرے باطن کو اچھا کر دے۔ نبی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، امت کو تعلیم دینا تھا۔ کتنے لوگ اپنے قلب کی دنیا کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تزکیہ قلب پہ کتنے لوگ دھیان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولیوں کا عالم دیکھو، حضرت خواجہ سری سختی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، ان کا عالم ایسا تھا، وہ بھی آئینہ دیکھتے تھے، آپ بھی آئینہ دیکھتے ہو۔ صوفیاء حقیقی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے ہیں۔ کہا گیا نا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے قدر کرو صاحب، قدر کرو علماء صوفیاء کی۔ کہا حضرت خواجہ سری سختی آئینہ دیکھتے تو آپ چہرے پر ہاتھ خوب ملتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حضور آپ خوب آئینہ دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، اور چہرے پہ اتنا ہاتھ کیوں ملتے ہیں آپ؟ تو خواجہ سری سختی فرماتے ہیں سنو، میں آئینہ اس لیے دیکھتا ہوں اور ہاتھ چہرے پر اس لیے پھیرتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے کالے تو نہیں ہو گئے۔ آج ہم بھی آئینہ دیکھتے ہیں مگر مانگ پھاڑنے کے لیے، زلف کو سیدھا کرنے کے لیے، چہرے کے خد و خال میں کہاں کمی ہے اسے دیکھنے کے لیے۔ مگر صوفیہ کی روش یہ رہی ہے، حضور کی تعلیمات پر مکمل عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صوفیوں کے سنگت میں رہو، علماء کی سنگت میں رہو، ان سے مت جدا ہو، ان کی سنگت میں رہو گے تو اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقویٰ کو پہلے رکھا، وکونوا مع الصادقین کو بعد میں رکھا، اس لیے کہ تم جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا۔ تم یہ دیکھو گے کہ غوث العالم ہے، مخدوم سمنانی ہے، سیدنا حد الدین اشرف جہانگیر سمنانی ہے، تارک السلطنت ہے۔ عبادت و ریاضت کا معاملہ ایسا تھا کہ اپنی قبر خودوا کر خود ہی اس میں عبادت کر رہے ہیں۔
مخدوم جب عبادت کر رہا ہے ہم کیوں اس سے دور رہیں؟ آج بھی جاؤ کچھوچا کی دھرتی پر تو یاد رکھو جہاں میرے مخدوم کا روضہ ہے اس سے کم سے کم 3 کلومیٹر دوری پر بیٹھکا ہے حضور کی، جہاں جنگل میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ تو یاد رکھو آج بھی وہ جنگل ہے، 700 سال پہلے کیسا رہا ہوگا، وہاں جا کے عبادت کرتے تھے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آسانی سے جنت مل جائے گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، عبادت تقویٰ تمہارے اندر آئے گا۔ آپ بریلی شریف تجھے دکھاتا ہوں، میں بھی کہتا تو بھی دیکھ، مجدد کی بارگاہ میں آ، عشق و محبت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اندر ان کا اخلاق، ان کا کردار کیسا تھا، اللہ اس کے رسول سے کتنا مضبوط تھا، خوف الہی کتنا تھا۔ میں نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ خوف خدا اور اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی اتنا تھا کہ آپ کسی فتویٰ کے کوئی صفحے کو خوف اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں دکھا سکتے۔ ان کے فتوے کا ہر صفحہ اللہ کے ذکر سے مزین ہے، ہر صفحے کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، بسم ہی تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ فکر رضا ہے۔ ایک فرماتے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت سرکار عشق و محبت کے امام فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار بڑا پریشان ہوا، ایک دفعہ زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ چار لوگ، اچھا یہ بتائیے اگر میں یہ کہوں کہ 4 لوگ اٹھا کے لے کے جائیں تو آپ کہاں سمجھیں گے؟ یا تو ہاسپٹل، یا تو پھر قبر، یا تو ہاسپٹل یا تو قبر، یہ سمجھیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اکبر، اتنی عظیم شخصیت۔ فرماتے ہیں کیا پتہ ہے، ایک بار اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ 4 آدمی مجھے اٹھا کر کے مسجد میں لاتے تھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ مسجد میں کیا پتہ چلا؟ بیماری کا وہ عالم، نماز نہیں چھوٹ رہی، جماعت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ تبھی عشق و محبت کا امام نہیں کہا جاتا، تبھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے، ہم شبیہ غوث جیلہ نے اپنے فرزند کو نہیں بھیجا تھا بریلی شریف، کہا بریلی شریف جا۔ سرکار محدث اعظم یوں ہی نہیں گئے، یوں ہی جب کبھی بریلی سے نکلتے تو چپل اتار کر ٹرین ہی میں کھڑے ہو جاتے، یوں ہی نہیں تھا۔ اور یوں ہی نہیں تھا کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ خانوادہ اشرفیہ کی ہر شخصیت کی قدر کرتے تھے، ہر شخصیت کا احترام کرتے تھے۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، کبھی کسی اور موضوع سے آئے تو سناؤں گا، آج جو موضوع ہے وہ سن لیجئے۔ کہا سنیے 4 آدمی مجھے اٹھا کے کاندھے پر لایا کرتے تھے مسجد تاکہ میں نماز ادا کروں۔ اس عالم میں بھی اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی کی نماز قضا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے سوچ لیا کہ سلسلے سے وابستہ ہوگا تو ہم جنتی ہو گئے۔ شیخ کس قدر وظیفے میں ہے، اس لیے کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ سچوں کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، تم جب دیکھو گے کہ میرا پیر نبی دو عالم سے کتنا ڈر رہا ہے، نبی دو عالم کا اخلاق، نبی دو عالم کی سیرت پر کس قدر عمل کر رہا ہے، اللہ کا خوف کس قدر ہے، تو تم بھی اسی قدر چلو گے۔ اس لیے کہا گیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور دوسرے مقام پہ کہا گیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ تم جہاں یہ دعا کرو کہ اللہ اسلام پہ خاتمہ کرے، ایمان پہ خاتمہ کرے، وہیں تم یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ نیکوں کے ساتھ ملا دے، نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ مجھے یہ بھی آتا ہے، ایک شخص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی فکر دیکھیں، ایک شخص آیا فتویٰ لیا اور پھر فتویٰ لے کے جانے لگا تو کچھ نذرانہ پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا، نے فرمایا پیسہ لے کے جاؤ۔ کہا حضور ہدیہ ہے، کہا یہی ہدیہ کسی اور مقام پہ کسی اور وقت میں دینا، ابھی مت دو، نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تم نے استفتاء کیا تھا، ہم نے فتوے کا جواب دیا تو پیسہ لوں گا، گویا کہ میں فتویٰ کو بیچ رہا ہوں، میں فتویٰ کو نہیں بیچا کرتا۔ یہ ہے ہمارے امام۔ لوگوں اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی سے سچی محبت کرو،
اور اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ سے رشتہ مت توڑ، ہر بزرگ سے رشتہ جوڑ لے، ہر بزرگ سے رشتہ جوڑ لے۔ تو بلاسپور والوں تم کچوچا سے بھی رشتہ جوڑے رکھو، بلاسپور والوں تم اجمیر سے بھی رشتہ جوڑے رکھو، بلاسپور والوں تم مہرولی سے بھی رشتہ جوڑے رکھو، بلاسپور والوں تم بابا فرید کی چوکھٹ سے بھی رشتہ جوڑے رکھو، بلاسپور والوں ہم سب کے محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے چوکھٹ سے بھی رشتہ جوڑے رہو، بلاسپور والوں تم شیخ گنج نواد کی چوکھٹ سے بھی رشتہ جوڑے رہو، بلاسپور والوں سراج الدین آئینہ ہند کی چوکھٹ سے بھی رشتہ جوڑے رہو، بلاسپور والوں ہم سب کے سرکار علاء الدین سے بھی رشتہ جوڑے رہو، بلاسپور والوں ہم سب کے امام عشق و محبت کے اس وقت کے مجدد وقت کی بارگاہ سے بھی رشتہ جوڑے رہو، یعنی بریلی سے بھی رشتہ جوڑے رہو۔ کسی در سے رشتہ مت جوڑ، محرومی ہو سکتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو قلب و نگاہ کو سچا پکا اسلامی بنانا چاہتے ہو تو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے ہر اولیاء سے رشتہ مضبوط کر لو، ہر اولیاء سے رشتہ مضبوط کر لو۔ یہی تعلیم ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہی تعلیم ہے۔ اور اہل بیت سے سچی محبت کرو، یہ تعلیم ہے۔ صحابہ کرام سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ یاد رکھو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر نبی کے آخری صحابی تک کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کا ہر صحابی واجب التعظیم ہے۔ اور یاد رکھو کسی کے چکر میں آ کر نبی کا خاندان اہل بیت سے دوری مت بنانا۔ نبی کے خاندان سے اہل بیت سے امام علی مقام ہو، امام حسن مصطفیٰ ہو، مولا علی ہو، فاطمہ طیبہ جات طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہو، حضور کی بیویاں ہو، امام حسین کی اولاد ہو، امام حسن کی اولاد ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے امام باقر ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، چاہے امام جواد ہو، امام نقی ہو، امام تقی ہو، موسیٰ کاظم ہو، علی رضا ہو، حسن عسکری ہو، آخر وقت میں حضرت امام مہدی ہو، نبی کا کل خاندان جو بھی سادات ہے، کسی سے رشتہ مت چھوڑ۔ اہل بیت سے بھی رشتہ مضبوطی سے رکھو، صحابہ سے بھی رشتہ مضبوطی سے رکھو، نبی کے ہر اولیاء اور ہر سنی صحیح العقیدہ علماء سے رشتہ مضبوط رکھ، یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔